بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنانے سے لے کر اس میں روح داخل کرنے تک جو کہ سٹوری تھی، ہسٹری تھی، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اور جو حضرت جبریل امین ہیں، ان کو امین کا لقب اللہ رب العزت نے ان کے کس کردار کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو امین کا لقب دیا تھا، ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی۔ آج ہم اس سٹوری کو، اس قصے کو وہاں سے آگے لے کر چلیں گے اور سمجھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں اللہ رب العزت نے اپنا نور، اپنا روح داخل کرنے کے بعد، پھونکنے کے بعد، جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سنگ کی بدولت انسان مجسمے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں ڈالی گئی تھی، پھونکی گئی تھی، اس کے بعد آگے کی سٹوری کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح داخل کر دی گئی تو روح کو اس پتلے سے، اس جسم مٹی کے پتلے سے اتنی محبت ہوگی، اتنا لگاؤ ہو گیا کہ باہر آنے کا سلسلہ وہ نہیں کر رہا تھا، باہر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر جو ہے پھر اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا، پھر اس موت کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو، حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے۔ تو حضرت جبریل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جنت کے باہر پہرے دار تھے، اور ان پہرے داروں میں ایک سانپ اور ایک جو ہے مور، یہ دو بھی شامل تھے۔ تو حضرت جبریل امین نے اللہ کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو سنایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی ہر ایک شے، ہر ایک نعمت، ہر ایک چیز ہے آدم، یہ تمہارے لیے، سوائے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ جو تم چاہو اس جنت میں جیسے چاہو رہ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، اپنی جو ہے جنت کی لائف جی سکتے ہو۔ پھر جو شیطان تھا عزازیل، اس کو لعنتی قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کو خبر ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا پروٹوکول ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بہت بڑا نائب بنا کر، ایک بہت بڑا پروٹوکول دے کر، جبریل امین کو حکم دے کر بڑے ناز، بڑے نخروں سے اور بڑے پروٹوکول سے جنت الفردوس میں داخل کیا گیا ہے۔ تو اس نے ٹھان لی کہ میں اس جنت میں اس آدم کو کبھی بھی رہنے نہیں دوں گا۔ اب جو ہتھکنڈے، جو کام، جو چیزیں وہ کر سکتا تھا، اس نے کرنا شروع کر دی، لیکن اس کو حکم نہیں تھا، اس کو یہ آرڈر نہیں تھا، اس کے لیے پابندی تھی کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو اس نے مور اور سانپ کی برگلانے کا، ان کو اپنے اعتماد میں لینے کا، ان کو لالچ دینے کا فیصلہ کیا۔ مور کے پاس گیا تو مور نے کہا کہ میں اس حکم عدولی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کی، کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس عزازیل نامی شیطان، جس کے اوپر شیطانیت مسلط ہو چکی تھی، جس کے اوپر لعنت اللہ رب العزت نے کر دی تھی روزے قیامت تک، اس کے لیے جنت کا داخلہ ممنوع تھا۔ تو اس لیے میں تمہیں کسی صورت، کسی طرح بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر وہ سانپ کے پاس گیا، سانپ کو کہا کہ دیکھو تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، اور تمہیں ایک ایسے شخص کا پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا گیا کہ جو کل تیرے اوپر حکمرانی کرے گا۔ اگر تم
میری بات مانو، میرا کہا مانو، تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا، ایک ایسا انعام دوں گا کہ جو تمہارے پاس ہوگا تو یہ انسان تم سے ڈرے گا، تم سے بھاگے گا، تم سے خوف کھائے گا۔ جیسا کہ آج کے وقت میں بالکل سام کو دیکھ لو تو انسانی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اس کے ایک ڈاٹ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس ڈاٹ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی اس ڈاٹ سانپ کے ڈسنے کے جو ڈر ہے نا، جو خوف ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی قوت ہارٹ تیز ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پوری پوری بوتل زہر کی پی لیتے ہیں جو کیمیکل سے بنتی ہے، لیکن وہ زندہ بچ جاتے ہیں کیونکہ اس بوتل کا کوئی خوف یا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن سانپ کا جو ہے نا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کاٹ لے تو اس کے خوف اور اس کی ڈر کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ظاہریت تیز تھی، زہر کی اثرات تیز تھے، تو انسان کی اس وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جو میں نے تھوڑا بہت اس بارے میں ریسرچ کی ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سانپ کی ہزاروں اقسام ہیں، اس میں کچھ زہریلے ہیں اور کچھ بالکل بھی ان میں زہر موجود نہیں ہے۔ کوبرا جیسے ہو گئے ہیں، کنگ کوبرا جیسے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور جسے سنیپ کوبرا کہتے ہیں، بالکل پتلا سا ہوتا ہے۔ ان کی اقسام زہر میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ جنگل سے وہ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، یا ہوا کا وہ جو ہے ہوا کی وہ مقدار اپنے سانس کے ذریعے اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ جس سے ان کی زہر کی کیفیت تیز ہوتی ہے۔ لیکن اس ڈاٹ یا اس قطرے سے زیادہ انسان کے اپنے وجود میں زہر پائی جاتی ہے۔ میرے خیال کے مطابق انسان کی ڈیتھ صرف اس کے وہ سانپ کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ خوف اپنے دل و دماغ میں حاوی ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو خیر سٹوری کی طرف بڑھتے، سانپ سے عزازیل نے کہا کہ میں ایسا انعام، ایسی چیز تمہیں دوں گا کہ یہ ساری زندگی یہ انسان تم سے خوف کھائے گا، تم سے ڈرے گا، تم اس کے اوپر حاوی رہو گے۔ تو کرنا تم نے یہ ہے کہ تم اپنا منہ کھولو گے، میں تمہارے منہ میں بیٹھوں گا اور مجھے تم جنت کے اندر لے جاؤ گے، باقی کام میرا ہے۔ تو سانپ نے پوچھا کہ ایسا کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسا قطرہ تمہیں دوں گا کہ جو تمہارے اندر ایسا زہر پیدا کرے گا، ایسا پانی پیدا کرے گا کہ جس سے انسان کو تم ذرا سا چھو بھی لو گے تو وہ اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے، تمہارے کاٹنے کی وجہ سے مر جائے گا اور تم سے ہمیشہ ڈرے گا، بھاگے گا۔ سانپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے منہ کھولا، جو عزازیل تھا شیطان، اس نے اس کے منہ میں بیٹھا اور وہ اس کو اندر لے کے گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت کی سیر میں مشغول تھے۔ یہاں تھوڑی سی سٹوری میں ہم پیچھے جاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کر دیا اور ہزاروں کروڑوں بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو دے دی، لیکن وہ پھر بھی اداس، خاموش، افسردہ سے رہتے تھے۔ جبریل امین کے بدولت اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میرے نائب، میرے بندے، میرے اس انسان سے پوچھو کہ یہ کیوں خاموش، افسردہ سا رہ رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ جنت میں ہر ایک چیز میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کو ہر ایک چیز کی نعمت دی ہے، لیکن پھر بھی آپ اداس ہیں، پریشان ہیں، کس چیز کی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہے جبریل، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو دو دو پیدا کی ہے۔ جنت میں جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی اور چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے کوئی مخلوق ہے تو وہ جوڑا جوڑا ہیں، دو دو ہیں، نر اور مادہ ہیں، میل اور فی میل ہیں، لیکن میں اکیلا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ جستجو ہے
کہ ایک میرے جیسا بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو جبریل امین نے آدم علیہ السلام کی یہ خواہش، یہ جستجو، یہ تمنا حضرت اللہ رب العزت کے پاس لے کر گئے اور بتائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلایا اور ان کی پسلی سے، ان کی شاخ سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ ایک حسن و جمیل خوبصورت عورت ان کے پاس ہے، تو وہ فوراً اس کی طرف مائل ہونا چاہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم رک جاؤ، پہلے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا نکاح حضرت جبریل امین نے پڑھایا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک دوسرے کا میاں بیوی قرار دے دیا گیا۔ تو جس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مرد کی تمنا، مرد کی خوشی، مرد کی جستجو، مرد کی خواہش سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے، اور مرد کے جسم سے بنایا گیا، یعنی آدم کی جسم سے، ان کی لڑی سے یا ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ پسلی کی مراد یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ ہماری، ان کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پسلی سے مراد یہ فرما رہے ہیں کہ آدم کی ہم جنسی یعنی لڑی سے ہم نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جیسے یہ انگلی ہے نا، تو اس انگلی سے ایک اور انگلی بنا دی جائے، تو یہ عربی الفاظ میں یا اللہ رب العزت کی زبان میں اس کو پسلی کہہ سکتے ہیں، نہ کہ ہڈی والی پسلی، جہاں تک میرا چھوٹا سا علم ہے میری ریسرچ کے مطابق۔ ممکن ہے یہ میری ریسرچ یا میری یہ جو تھاٹ ہے، میری یہ جو سوچ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو علم میں رکھتا ہوں چھوٹا سا، اس میں اسی بات تک پہنچا ہوں، یا اپنے دوستوں سے، عزیز و کار سے جو علم دار ہیں ان کے ساتھ باعث مباحثہ یا گفتگو یا علم کے محاورے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو یہی چیز ظاہر ہوئی ہے کہ پسلی کا مطلب لڑی ہی ہے، نہ کہ ہڈی۔ سٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی خواہش تمنا سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو اسی وجہ سے عورت مرد کے دل پہ حکومت کرتی ہے۔ کیوں کہ انسان کے اندر خواہش، تمنا، جستجو دل سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمنا، خواہش بھی جو بھئی میرے جیسا بھی ایک ہونا چاہیے، ہر چیز دو دو ہے، جوڑا جوڑا ہے، نر اور مادہ ہے، اور میں اکیلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے بھی ایک ہونی چاہیے، تو یہ خواہش تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو یہ خواہش اللہ نے پوری کی، تو اسی لیے عورت کا مرد کے دل پہ حکمرانی ہوتی ہے، اس کے دل پہ قبضہ ہوتا ہے۔ مرد اپنی زوجہ جو ہے، اپنی جو بیوی ہے، اس کی وہ بات بھی مان لیتا ہے جو کسی عام شخصیات کی ماننے کا قائل نہیں ہوتا۔ تو اس کو دنیا والے جورو کا غلام، بیوی کا غلام، طرح طرح کے لقب دیتے ہیں۔ یہ امر روز اول سے ہے، جب اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی لڑی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو ہمیں قطعاً بھی یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کا غلام ہے یا اس کا جورو ہے، مطلب جس طرح کے ہمارے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اس دنیا میں، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو نکاح حضرت جبریل امین نے کیا، اور اس کے بعد ازواجی تعلقات ان کے درمیان اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے کو میاں بیوی قرار دے دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو جنت دی، اور جنت میں ہر ایک جو نعمت ہے، ہر ایک چیز ہمیں دے دی گئی سوائے اس درخت کے۔ اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں جانا، اس کا دانہ نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ درخت کون سا تھا، کیا نام تھا، کوئی فروٹ تھا، کوئی اور چیز تھی؟ تو کتابوں سے، ہسٹریوں سے زیادہ تر گندم کے دانے کا ذکر آتا ہے کہ یہ جو گندم ہے، آٹا جس سے بنتا ہے، اس کا درخت تھا جس کا وزن 1.25 من تھا۔
ایک دانے کا، وہ کھانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں علیہ السلام کو منع فرمایا تھا۔ اب حقیقت یہی ہے یا اس کے کچھ اور ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو علمی بات ہے یا کتابی بات ہے یا مفسرین کی جو ہے، جو ان کے سے لیا گیا ہو یا ان کو سنا گیا ہو جو علم ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ ہی تھا، اور ساتھ میں اس کا وزن بھی اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ 1.25 من اس کا وزن تھا۔ تو اماں حوا علیہ السلام کو بھی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا جو حکم تھا وہ بتا دیا کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو ادھر پیچھے میں سٹوری میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سانپ اور شیطان کی ڈیل ہو چکی تھی آپس میں کہ میں تمہیں ایسا قطرہ دوں گا یا ایسی چیز دوں گا کہ جو تمہارے جسم میں داخل ہوگی تمہارا ایک خوف ہوگا، تمہارے اندر ایک پھونپھار سی پیدا ہوگی، تم ایک خوف زدہ لگو گے، تم سے یہ انسان ڈرے گا، خوف کھائے گا، بھاگے گا، تمہاری حکمرانی اس کے اوپر ہوگی۔ تو ان دونوں کی کمٹمنٹ طے پائی اور اس پہ سانپ ایگری ہو گیا۔ جب ایگری ہو گیا تو شیطان اس کے منہ میں بیٹھا اور سانپ نے اس شیطان کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت غیب العلم رکھنے والی ذات ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ اور ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اچھائی اور برائی دونوں کو ہونے کا یا کرنے کا ایک چھوٹ دے رکھی ہے کسی بھی مخلوق کو کہ وہ اس کو کرے یا اس کو نہ کرے۔ جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ڈکی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ آخر کار آدم کیا کرتا ہے، کیا اس کے بہکاوے میں آ جائے گا یا میرے حکم بجا لائے گا یا حکم کی نافرمانی کرے گا۔ تو شیطان اندر داخل ہو گیا اور دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو وہ اماں حوا کے سامنے ایک خوبصورت نوری ٹائپ فرشتے کی شکل میں پیش ہوا، کیونکہ ادھر اللہ رب العزت نے پچھلی سٹوری میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اجازت دے دی تھی، اس کو مہلت دے دی تھی کہ تم چاہو جس طرح کا بھی روپ بنانا چاہو، جس طرح کے بھی نظر آنا چاہو تم نظر آ سکتے ہو۔ تو اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ہے حوا، یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے کیوں منع کیا ہے؟ آپ کو اور آپ کے شوہر یعنی آپ کے میاں آدم کو کھانے سے، باقی کسی چیز کو منع نہیں کیا۔ جنت میں اور بھی کتنی مخلوقیں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، کسی کو بھی منع نہیں کیا، صرف آپ دونوں کو کیوں منع کیے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے مجھے اس بات کا اندازہ، بس اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ یہ اس درخت کی چھاؤں میں نہیں بیٹھتے، اس کا پھل نہیں کھاتے، تو آپ کو موت ہو جانی ہے، کیونکہ موت آپ کے لیے بنا دی گئی ہے، اور اس موت کا پہرے دار یا اس موت کا مالک الموت یا اس موت کا سربراہ حضرت اسرائیل کو بھی طے قرار دے دیا گیا ہے، تو آپ کو موت آ جائے گی۔ آپ اس کی چھاؤں میں اگر بیٹھیں گی، اس کی ہوا لیں گی، تو آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اس کا دانہ کھائیں گی تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت خود امر اسی لیے ہے، اللہ رب العزت موت سے پاک اسی لیے ہے کہ یہ جو درخت ہے، اس کا جو پھل ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھا ہے، خود وہ کھاتے ہیں اور خود ہی کھائیں گے، اور اس کے جو فرشتے ہیں جن کو موت نہیں آنی وہ کھائیں گے۔ اگر آپ بھی یہ کھا لیتے ہیں
تو آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ بھی امر رہیں گے۔ تو اماں حوا علیہ السلام اس کی اس باتوں میں آ گئے، اور بغیر اجازت اللہ کے اور بغیر اجازت حضرت آدم علیہ السلام کی، اماں حوا علیہ السلام نے اس درخت سے پھل توڑا، کھایا، اور اسی کے سائے کے نیچے بیٹھ گئیں اور سو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی روٹی کھا لو، تھوڑی اور کھا لو، زیادہ کھا لو تو بندے کو خماری سی نیند سی آ جاتی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح آ گئی، اور جب جاگی تو حضرت آدم علیہ السلام پاس کھڑے تھے، اور انتہائی ناراض، انتہائی غصے میں ان کے پاس کھڑے تھے۔ آگے کیا ہوا ہے تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کس طرح سے اس درخت کا پھل کھایا یا دانہ کھایا، پھر کس طرح سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا، اور کہاں پہ اتارا گیا، اتارنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کیا کام کیا، پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی، آبیل قابیل، پھر ان کی بہنیں پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی یا پیغمبر یا رسول جو تھے وہ کون تھے، اس ٹاپک پہ ہم آگے چلیں گے۔ آج تک سیکنڈ پارٹ میں یہی تک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل پہ نیا سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہسٹری آدم جو میرے علم میں ہے، میرے علم کے مطابق یا کتابوں کے علم کے مطابق یا مفسرین کے علم کے مطابق جو کچھ میں نے سوچا، پڑھا، سنا، سمجھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے ڈسکس کر سکوں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آدم کے تیسرے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔